بچے یوں کہتے ہیں کہ ہم ہیں وہ پھول جن سے مہکی ہوئی ہے دنیا، ہم پہ ہے ابر رحمت دامان مصطفیٰ کا، برپے بلا کا شعلہ موجے خزاں کا جھونکا، کب ہم پہ چل سکا ہے کب ہم پہ چل سکے گا، ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان دل سے توحید کی گواہی، اور آگے پھر ان کے اندر جذبہ جہاد گونج اٹھتا ہے، اور یہ بچے یوں کہتے ہیں کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم، دنیا سے گمراہی کی ظلمت مٹائیں گے ہم راہ دیں کہ راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان دل سے توحید کی گواہی۔ علم فی الصغر کالنقش فی الحجر، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی۔ بچی کی اس عمر میں جہاں بچے سینکڑوں نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پھاڑ دیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے، وہاں پر اس بچی نے سب کے سامنے قرآن پاک کا اختتام کیا، مکمل کیا۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اپنے ایک منظوم کلام میں گو کہ وہ رمضان کے بارے میں ہے، اس میں فرماتے ہیں ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، یعنی رمضان شریف، ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ یہ کلاموں کا امام ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی عظمت ہمارے سامنے ہے، اس گھر میں ہے، اتنی بڑی بچی کو اس میں ماں کا بھی دخل ہے، دادی دادا کا بھی دخل ہے، گھر والوں کو دخل ہے، سب کا دخل ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے اور پہلا بولنے لگے، سال ڈیڑھ سال کا ہو جائے، تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کلمے کی تعلیم دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے۔ جب وہ بچہ اس تعلیم سے آراستہ ہوگا اور کوئی اور وجہ گھر میں پیش نہیں آئے گی تو وہ سینے میں محفوظ رہے گا۔ وہ بچے کا سینہ جو ہے بالکل معصوم سینہ ہے اور اس میں دل بالکل فریش ہے۔ ایسے فریش دل میں اور ایسے معصوم بچے کے یا بچی کے سینے میں جب قرآن محفوظ ہو جائے گا تو بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور شکر گزاری بھی ہے کہ اتنی بڑی بچی کو قرآن کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو آگے کہاں تک بڑھ سکتی ہے بچی، کیا پڑھ سکتی ہے؟ عام طور سے لوگ بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کے پیدائش کے بعد جو کان میں اذان ہوتی ہے، ایک صاحبہ کے ہاں بچی پیدا ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب ہمارے نتنی پیدا ہوئی، ہم نے کہا کان میں اذان دلوایا؟ تو کہنے لگے کہ کیا بچیوں کی بھی کان میں اذان دی جاتی ہے؟ یعنی وہیں سے اللہ کے سلسلے سے کاٹ رہے بچیوں کو کہ ندائے اذان اور ندائے تکبیر بھی اس کے کان تک نہ پہنچے، ایسا محروم کر دو ان بچیوں کو۔ ہمارے یاد داشت میں ہے ایک بات، حضرت مولانا فضل ہے گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، قصبہ ہے گنج مراد آباد، وہاں کے ایک مولانا تھے حسن فہمی صاحب، وہ ایک بچے کو 56 دن میں قرآن پاک حفظ کرائے تھے۔ کتنے دن میں؟ 56 دن۔ وہ سنڈیلے کا بچہ تھا، سنڈیلا وہ لکھنؤ کے آگے لڈوؤں کا جو شہر ہے، تو وہاں کا وہ بچہ تھا، 7 سال کا بچہ تھا، تو 56 دن میں انہوں نے اس کو حفظ کرایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی دستار سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا، محتمم صاحب کا، پڑھانے والے استاد کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے اس دستار بندی کے جلسے میں میرا جانا ہوا، تو میں نے وہاں چند اشعار حضرت کے انتقال پر، ان کے مدرسے پر، ان کی تعلیم پر لکھے۔ تو اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ الہی گنج مراد آباد سے ایسی فضا مہکے، یمن سے کوفہ بصرہ اور ملک شام تک پہنچے، اور مکمل زندگی مصروف تھی تعلیم قرآن میں، کرامت یوم 56 میں وہ حفظ تام تک پہنچے۔ 56 کو ہم نے اس میں خاص طور سے ذکر کیا کہ کرامت یوم 56 میں وہ حفظ تام تک پہنچے۔ تو اکیلا آدمی بن کر بناتا ہے ہزاروں کو، ایک آدمی کو پڑھا دو، شیخ الاسلام بنا دو، قطب ابدال بنا دو، ایک آدمی کو بڑا پیر صاحب عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنا دو، پھر دیکھو کیسی کایا پلٹتی ہے۔
ایک ذات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کعبے کے امام ہیں یا دنیا کے خلفاء حضرات ہیں، جو خطیب کعبہ ہیں، خطیب مسجد نبوی ہیں، یا ہمارے ہندوستان کی تمام مسجدوں کے امام ہیں، یا مدارس کے محتمم، اور کیا سمجھتے ہیں کہ درختوں سے اتر کے آئے ہیں؟ انہی ماں بہنوں کی دین ہے کہ جن ماؤں نے اپنے گود کے بچوں کو ہونہار بنایا اور ان کو اس قابل بنا دیا۔ اس لیے قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے ساتھ جتنا تعلق رکھا جائے اور جتنا جوڑ رکھا جائے، شب و روز جس کی تلاوت کی جائے، اسی قرآن کریم کی دعا میں ایک دعا ہے، قرآن کریم کی جو دعا پڑھتے ہیں ختم قرآن پر، اللہم آنس وحشتی فی قبری، کتنی مبارک دعا ہے۔ آدمی جب تلاوت کرے اس دعا کو پڑھے، جب دعا مانگے تو اس دعا کو مانگے، کیا پڑھے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ وذکرنی منما نسیت وعلمنی ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ تعلیم تو ہو جاتی ہے لیکن تلاوت برابر نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے کیا فرمایا؟ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، راتوں رات دنوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس آیت کو رات میں رو رو کے پڑھا۔ اس طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں اس کی ذمہ دار ہیں، یہ چاہے مسجد کا امام بنا دیں اور چاہے اس بچے کو چاہا کھڑا کر دیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ ہے، کتنے بچے ابھی ہمارے وہ گئے، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں پر اللہ رحم فرمائے۔ ایک صاحب ابھی جیل سے آئے، پرانے عمر کے تھے، وہ کسی اور فساد میں چلے گئے تو مہینہ بھر جیل کاٹ کر کے آئے اور بتانے لگے کہ مولوی صاحب 800 بچے صرف ضلع پرتاپ گڑھ کے جیل میں ہیں اور جن کی عمر 20 سے 15 تک ہے۔ اب ایسی مائیں ہیں کہ جو بچے کنٹرول کے باہر، ایسے باپ ہیں جو بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا بچہ تو چوراہے بیٹھتا ہے، 4 جنوں کے منہ نیچے دیکھتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے، پکڑ کے جاتا ہے۔ جو اصلی مجرم ہوتا ہے بچ جاتا ہے، ہوا کرنے والے ہم پھنس جاتے ہیں، تو ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کی نگرانی کریں، ان کو بتائیے 800 کی تعداد نوجوانوں کی، کہاں ابھی سے جب پولیس کے ڈنڈے کھائیں گے، جیل کی روٹیاں کھائیں گے، آگے چل کے کیا بنیں گے؟ اور صرف مسلمانوں کے بچے، کہ 50-60 ہندو رہے ہوں گے، بقیہ سب مسلمانوں کے بچے جن کی عمر جو ہے 20 سے 15 کے بیچ ہے، سب اسی اس میں گئے۔ تو یہ آج ہماری تربیت کا حال ہے، اور ہمارے گھروں سے اگر تربیت نہیں ہوئی تو یہ بچے کہیں پہ پنپ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ان پر کنٹرول رکھنا، اب اتنی بڑی بچی پہ کتنی محنت ہوئی ہوگی، ایک ایک لفظ اس کو زبان پہ تصحیح کے ساتھ پڑھا، اب توتلی زبان تو ہی، لیکن تصحیح قرات کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ، اور حروف میں ادائیگی کے کتنے مراحل ہیں، یہ سب حفاظ حضرات بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مخارج کیسے نکالے جاتے ہیں۔ ضاد کے لیے زبان کی کروٹیں کتنی سروٹیں مارتی ہے، تب جا کے ہر پہ ضاد ادا ہوتا ہے، اور نہیں کر پاتے تو پھر وہ زو اور زا برابر پڑھ دیتے ہیں۔ ضاد اور زو دونوں کو کے بعد والا ہے کہ صاد کے بعد والا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس طرح سے بڑی محنت ہوتی ہے ان باتوں پر، قرہ حضرات نے بڑی محنتیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تو بہت بڑے بڑے کام اس قرآن پاک کے تعلق سے ہوا ہے۔ اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نزولی اعتبار سے ہمارے پاس بھیجا اور ہم لوگوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ یہ قرآن دعوے پر آیا تو قرآن والوں نے کیا کہا کہ اگر سارے کتب خانے پوری دنیا کے نعوذ باللہ اگر قرآن کے ساتھ گستاخی ہو جلا دیے جائیں تو دنیا میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہیں کہ پھر بن معان قرآن ان کے تمام یادداشت سے اور حفظ سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ مختصر سی محفل، اس کو مختصر نہ سمجھیے، یہ اسے ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں جو بھی بات سن رہی ہیں نیت کریں کہ اپنے بچوں پہ محنت کریں۔ سارے اپنے ہمارے ایک دوست تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب بنگال کے، رحمت اللہ علیہ ہو گئے بیچارے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے کہ جب گھر میں لڑکا پیدا ہو تو جس دن لڑکا پیدا ہو باپ کو اپنی ساری
जवानी भूल जाना चाहिए। अब वो समझे कि मैं घर का जिम्मेदार हूँ, मैं बेटे का बाप हो चुका हूँ। अब वो क्या झाड़ते हैं बाल में मांग निकाले, बाल में मांग ना निकाले। अब वो चौराहों पे चक्कर ना मारे, वो जिम्मेदार नजर नीची करके चले कि और जब घर में बच्ची पैदा हो तो माँ समझ लेगा आज से हमारा सारा सुहाग उतर गया, मेरे घर में एक बच्ची आ गई, अब इसकी निगरानी, इसकी देखभाल और इसकी तरबियत परवरिश ये हमारी जिम्मे आ गई, तब जाके घर चलता है। ऐसे नहीं चलता सांप बिच्छू की तरह बच्चे पैदा करके भेद छोड़ दो और कुरान से और कुरान की तमाम तालीमात से नावाकिफ हो तो इसका अजाब कहर कहाँ जाएगा, हमारे घरों में आएगा। इसलिए बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बच्ची को भी अल्लाह ताला दिन दूनी जाग चौगुनी तरक्की दे। और जितनी मेहनतें इनके पीछे हुई हैं, इनके वालिद साहब बेचारे वहाँ से, क्या नाम उनका, मौलाना जफर साहब, वो वहाँ से बेचारे ऑनलाइन पढ़ा रहे, इतनी फिक्र उनको, और यहाँ हम मौजूद है नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम साथ साथ मौजूद हैं अपनी औलादों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनको इतनी बड़ी फिक्र हुई कि वहाँ तो उन्होंने ऑनलाइन बच्ची को तालीम दिया। अल्लाह ताला उस बच्ची की उम्र में, इल्म में और घर वालों की सारी मेहनत और काविश में बरकतें नाजिल फरमाए। और इससे हमें इबरत लेने की कोशिश करे कि हर आदमी अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक का इल्म दे, जाहिल न रखे। और अगर हमारे बच्चे इस तरीके से इल्म से जो है सबकदोज रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेंगे, फिर हमारे अंदर कुरान के मानी और मतालिब आएंगे, फिर उसके अहकाम पे चलना आसान होगा। है ऐ मोमिनो खुदारा कुरान के बोल बोलो, कुरान एक मुकम्मल कुरान है खुदा का, ये अल्लाह का कुरान मुकम्मल कुरान है। इसके बाद किसी और कुरान की तलाश करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और तमाम लोगों को कबूल फरमाए और इस कुरान पाक को दुनिया में इशाअत का ज़रिया फरमाए। हम सब के लिए अल्लाह ताला खैर बरकत का ज़रिया फरमाए। हम वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।